بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ایک مرتبہ نواسۂ مصطفیٰ جگر گوشائے شیر خدا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک چرواہے کے پاس سے ہوا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ چرواہا آپ کے پاس حاضر ہوا اور تحفے کے طور پر ایک بکری آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم آزاد ہو یا غلام؟ اس نے عرض کی حضور میں غلام ہوں۔ آپ نے وہ بکری اسے واپس لوٹا دی۔ اس نے عرض کی حضور یہ میری اپنی بکری ہے۔ تو آپ نے بکری قبول فرما لی۔ پھر آپ نے اس غلام کو بھیڑ بکریوں سمیت اس کے آقا سے خرید کر آزاد فرما دیا اور بھیڑ بکریاں اسے تحفے میں دے دیں۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، حضرت امام حسین کی سخاوت کے کریمانہ انداز کے بارے میں ہم جتنا سنیں اتنا کم۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سخاوت جیسی عظیم صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنی پریشان حال بہنوں بھائیوں کی مدد کریں۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے روز جب کہ اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا جس نے میرے کسی امتی کی پریشانی دور کی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے جو مال اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے اپنے عزیز رشتہ داروں اور غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ سخی اللہ پاک سے جنت سے اور لوگوں سے قریب ہے جبکہ دوزخ سے دور ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک اور فرمان ہے کہ 3 باتیں وہ ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں، ان میں سے ایک بات کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں، اسے یاد رکھو کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ تو میدان کربلا میں کربلا والوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس مشکل گھڑیوں میں بھی ان مبارک ہستیوں نے اپنے اس انداز میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی اور وہ آج بھی بعد میں بھی وہ سخاوت کے دریا بہاتے رہے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن اس کے برعکس اگر ہمیں ذرا سی کوئی مشکل پیش آ جائے، ذرا سی کوئی پریشانی آ جائے، ہمیں ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ہم گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں، اور اگر کھانا اچھا نہ بنے تو باتیں سنا کر سب گھر والوں کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز چاہیے، نئے کپڑے چاہیے، نئے جوتے چاہیے، تو گھر والوں کو اپنے والدین کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، آج ہی چاہیے، ذرا بھر صبر نہیں کیا جاتا۔ تو وہ دیکھیں کربلا والوں کی کیا حالت تھی، 3 دن کے بھوکے پیاسے سید، اور زبانیں بھی ان کی خشک، پھر بھی ان کے حوصلے اس قدر مضبوط تھے کہ آج ہی اگر دین کی خاطر سر کٹانا پڑ جائے تو ایک پل بھی پیچھے نہ ہٹیں گے بلکہ اپنا سر پیش کر دیں گے، وہ بھی دین کی خاطر۔ اور انہوں نے اپنا سر کٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ دنیا کی چیزیں کوئی کام نہ آئیں گی، کام آئے گا تو دین بچانا کام آئے گا۔ اور وہ دین بچا کر ہمیں بتا گئے کہ دین کی خاطر اپنا سر کٹا دو، لیکن کسی بھی منافق کافر یزید کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ۔ تو اہل بیت کے صدقے 7 محرم الحرام میں آپ پر کرم نوازیاں ہوں گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اللہ پاک
آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ کے پاس خزانے بھر بھر کے آئیں گے۔ وہ کس طرح؟ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے کھانے میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے کاموں میں برکت عطا فرمائے گا۔ کوئی کام بھی کریں گے تو اس میں بھی برکت ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ کو بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ یہ چھوٹا سا کام جب آپ کر لیں گے تو اللہ پاک آپ پر اپنے کرم کی برسات عطا فرما دے گا، آپ پر کرم نوازیاں ہونے لگیں گی اور رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ چھوٹا سا رزق کا عمل میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بہت ہی زیادہ پاورفل یہ عمل ہے، لیکن کرنا آپ نے اس کو 7 محرم الحرام کو ہے، اور اگر آپ اس کو 8 اور 9 اور 10 محرم الحرام کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی اجازت لینی ہوگی۔ اس وظیفے کی عام اجازت نہیں ہے۔ اس وظیفے کی اجازت سے پہلے آپ کو کم از کم 20 مرتبہ درود پاک پڑھ کے روحانی وظائف چینل کے نیچے جو کمنٹ ہیں، کمنٹ سیشن، وہاں پر آپ کو سینڈ کرنا ہوگا، اور سینڈ کرتے ہی آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی۔ ملتے ہی آپ فوری طور پر یہ وظیفہ شروع کر دیں تو اہل بیت و اطہار کے صدقے میں آپ پر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہوں گی۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے یقین کر کے اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو کرنا آپ نے کس طرح ہے کہ 7 محرم الحرام کو صبح سے شام تک لگاتار آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے کہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، آپ نے یا اللہ یا رزاق یا قہار، یا اللہ یا رزاق یا قہار، یا اللہ یا رزاق یا قہار۔ اور اس کے بعد جب آپ شام کا کھانا تیار کریں تو شام کے کھانے پر آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر اہل بیت و اطہار کی روح پرفتو کو آپ ایصال ثواب کر دیں۔ تو اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں کہ یا باری تعالیٰ میرے رزق میں برکت عطا فرما، مجھ پر اپنی کرم نوازیوں کی بارش کر دے، مجھے اپنی جناب سے بے شمار عطا فرما دے۔ تو وہ رب کریم جب اپنے بندے کو نوازنے پر آتا ہے تو اتنا نواز دیتا ہے کہ اس کی جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کروں گی۔ بلال انصاری ہیں، کریم جیلانی ہیں، اظہر جیلانی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، انس رضا ہیں اور فرحانہ عظیم ہیں، مبین عدنان ہیں اور اسرا لائبہ ہیں، قریشی ہیں، فوزیہ انصاری ہیں، سندھانی سعید ہیں، اور اس کے علاوہ بلال ہیں، نوید ہیں، افروز ہیں، جاوید احمد ہیں، ناصر خان ہیں، سرور علی ہیں اور صفا پاٹل ہیں، زبیدہ ہیں اور ظہیر احمد ہیں، فرحانہ شہید ہیں، زینب بی علی ہیں، رافیہ خان ہیں اور سمرہ فاطمہ ہیں، سیدہ افرین ہیں اور نوری مرزا ہیں، اکبر خان ہیں اور اس کے علاوہ زاہدہ ہیں، بنگلور سے افشا ہیں، عارفہ پروین ہیں، اس کے علاوہ عالیہ ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اپنی جناب سے بھی شمار رزق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔